اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ربما يود الذین کفروا لو كانوا مسلمین، کفار آخرت میں مومنوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مناظر دیکھ کر بار بار آرزو کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون، آپ غمگین نہ ہوں، انہیں چھوڑ دیجئے، وہ کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں، اور ان کی جھوٹی امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں، پھر وہ عنقریب اپنا انجام جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا ولها کتاب معلوم، اور ہم نے کوئی بھی بستی ہلاک نہیں کی مگر یہ کہ اس کے لیے ایک معلوم نوشہ قانون تھا۔ ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کوئی بھی قوم قانون عروج و زوال کی اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون، اور کفار گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے وہ شخص جس پر قرآن پاک اتارا گیا ہے، بے شک تم دیوانے ہو۔ لو ما تأتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین، تم ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے اگر تم سچے ہو۔ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین، ہم فرشتوں کو نہیں اتارا کرتے مگر فیصلہ حق کے ساتھ، یعنی جب عذاب کی گھڑی آ پہنچے تو اس کے نفاذ کے لیے اتارتے ہیں، اور اس وقت انہیں مہلت نہیں دی جاتی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک یہ ذکر قرآن عظیم ہم نے ہی اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلی امتوں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے پاس کوئی رسول نہیں آتا تھا مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم اس تمسخر اور استہزاء، اس کے مذاق کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولین، یہ لوگ اس قرآن پاک پر ایمان نہیں لائیں گے اور بے شک پہلوں کی یہی روش گزر چکی ہے، پہلے والوں کی یہی عادت، یہی طریقہ گزر چکا ہے۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ بھی کھول دیں اور ان کے لیے یہ بھی ممکن بنا دیں کہ وہ سارا دن اس میں سے اوپر چڑھتے رہیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ، تب بھی یہ لوگ یقیناً یہ کہیں گے کہ ہماری آنکھیں کسی ہیلا و فریب کے ذریعے باندھ دی گئی ہیں، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، اور بے شک ہم نے آسمان میں کہکشاؤں کی صورت میں ستاروں کی حفاظت کے لیے قلعے بنائے، اور ہم نے اس خلائی کائنات کو دیکھنے والوں کے لیے آراستہ کر دیا۔ وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ، اور ہم نے اس آسمانی کائنات کے نظام کو ہر مردود شیطان، یعنی ہر سرکش قوت کے
شر انگیز عمل سے محفوظ کر دیا۔ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، مگر جو کوئی بھی چوری چھپے سننے کے لیے آ گھسا تو اس کے پیچھے ایک جلتا چمکتا شہاب ہو جاتا ہے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور زمین کو ہم نے گولائی کے باوجود پھیلا دیا اور ہم نے اس میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر مضبوط پہاڑ بنا دیے، اور ہم نے اس میں ہر جنس کو مطلوبہ توازن کے مطابق نشو و نما دی۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِینَ، اور ہم نے اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے، اور انسانوں اور جانوروں اور پرندوں کے لیے بھی جنہیں تم رزق مہیا نہیں کرتے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، اور کائنات کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں مگر یہ کہ ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں، اور ہم نے اسے صرف معین مقدار کے مطابق ہی اتارتے رہتے ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاحِقَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ، اور ہم ہواؤں کو بادلوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے بھیجتے ہیں، پھر ہم آسمان کی طرف سے پانی اتارتے ہیں، پھر ہم اسے تم ہی کو بلاتے ہیں، اور تم اس کے خزانے رکھنے والے نہیں ہو۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور بے شک ہم ہی جلاتے ہیں اور مارتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث اور مالک ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بے شک ہم ان کو بھی جانتے ہیں جو تم سے پہلے گزر چکے، اور ہم بعد میں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ فَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، اور بے شک آپ کا رب ہی تو انہیں روز قیامت کے دن جمع فرمائے گا، بے شک وہ بڑی حکمت والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے انسان کی کیمیائی تخلیق ایسے خشک بجنے والے گارے سے کی جو پہلے سن رسیدہ سیاہ بودار ہو چکا تھا۔ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ، اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کو شدید جلا دینے والی آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں تھا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں سن رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے ایک بشری پیکر پیدا کرنے والا ہوں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر جب میں اس کی ظاہری تشکیل کو کامل طور پر مکمل طور پر درست حالت میں لا چکوں اور اس پیکر بشری کے باطن میں اپنی نورانی روح پھونک دوں تو تم اس کے لیے سجدہ میں گر پڑنا۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، بس اس پیکر بشری کے اندر نور ربانی کا چراغ جلتے ہی سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا، إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ، سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ قال یا ابلیس ما لك الا تكون مع الساجدین، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ نہ ہوا۔ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون،
ابلیس نے کہا میں ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سین رسیدہ اور سیاہ بودار بجنے والے گارے سے پیدا کیا ہے۔ قال فخرج منها فإنك رجیم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تو یہاں سے نکل جا، بس بے شک تو مردود راندہ درگاہ ہے۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر روز جزا تک لعنت پڑتی رہے گی۔ قال رب فأنظرنی إلى يوم يبعثون، اس نے کہا اے پروردگار بس تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جس دن لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ پاک نے فرمایا سو بے شک تو مہلت یافتہ لوگوں میں سے ہے۔ إلى يوم الوقت المعلوم، وقت مقررہ کے دن، قیامت تک۔ قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين، ابلیس نے کہا اے پروردگار اس سبب سے جو تو نے مجھے گمراہ کیا میں بھی یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہوں اور نافرمانیوں کو خوب آراستہ خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں، نکل چکے ہیں۔ قال هذا صراط علی مستقیم، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ اخلاص ہی راستہ ہے جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، بے شک میرے اخلاص یافتہ خالص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوں کے جنہوں نے تیری راہ اختیار کی۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور بے شک ان سب کے لیے وعدہ کی جگہ جہنم ہے۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ مخصوص کیا گیا ہے۔ ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں رہیں گے۔ ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ۔ ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین، اور ہم وہ ساری کدورت باہر کھینچ لیں گے جو دنیا میں ان کے سینوں میں مغالطہ کے باعث ایک دوسرے سے تھی، وہ جنت میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ لا يمسهم فيها نصب ولا هم منها بمخرجین، انہیں وہاں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ ہی وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بے شک بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اس بات سے بھی آگاہ کر دیجئے کہ میرا ہی عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی خبر بھی سنائیے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ، جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو سلام کہا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہم آپ سے کچھ ڈر محسوس کر رہے ہیں۔ قالوا لا توجل انا نبشرك بغلام علیم، مہمان فرشتوں نے کہا آپ خوف زدہ نہ ہوں، ہم آپ کو ایک دانش مند سمجھدار لڑکے کی پیدائش کی خوشخبری سناتے ہیں۔
قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے اس حال میں خوشخبری سنا رہے ہو جبکہ مجھے بڑھاپا لاحق ہو چکا ہے، سو اب تم کس چیز کی خوشخبری سناتے ہو؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو سچی بشارت دے رہے ہیں سو آپ نا امید نہ ہوں۔ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے گمراہوں کے سوا اور کون مایوس ہو سکتا ہے؟ قال فما خطبكم أيها المرسلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے دریافت کیا اے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، اس بشارت کے علاوہ اور تمہارا کیا کام ہے جس کے لیے آئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ انہوں نے کہا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین۔ سوائے لوط علیہ السلام کے گھرانے کے بے شک ہم ان سب کو ضرور بچا لیں گے۔ الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین۔ بجز ان کی بیوی کے ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ وہ ضرور عذاب کے لیے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ فلما جاء آل لوط المرسلون۔ پھر جب لوط علیہ السلام کے خاندان کے پاس وہ فرستادہ فرشتے آئے، قال انکم قوم منکرون۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک تم اجنبی لوگ معلوم ہوتے ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون۔ انہوں نے کہا ایسا نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ عذاب لے کر آئے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے رہے ہیں۔ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ۔ اور ہم آپ کے پاس حق کا فیصلہ لے کر آئے ہیں اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ بس آپ اپنے اہل خانہ کو رات کے کسی حصہ میں لے کر نکل جائیے اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیے اور آپ میں سے کوئی مڑ کر بھی پیچھے نہ دیکھے اور آپ کو جہاں جانے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چلے جائیے۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ۔ اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اس فیصلہ سے بذریعہ وحی آگاہ کر دیا کہ بے شک ان کے صبح کرتے ہی ان لوگوں کی جڑ کٹ جائے گی۔ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ۔ اور اہل شہر اپنی بد مستی میں خوشیاں مناتے ہوئے لوط علیہ السلام کے پاس آ پہنچے۔ قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک یہ لوگ میرے مہمان ہیں بس تم مجھے ان کے بارے میں شرمسار نہ کرو۔ واتقوا الله ولا تخزون۔ اور اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ قالوا اولم ننهك عن العالمین۔ وہ بدمست لوگ بولے اے لوط علیہ السلام کیا ہم نے تمہیں دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا تھا؟ قال هؤلاء بناتي ان كنتم فاعلین۔ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ لعمرك انهم لفی سکرتهم یعمہون۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی عمر مبارک کی قسم بے شک یہ لوگ بھی قوم لوط کی طرح اپنی بدمستی میں سرگرداں پھر رہے ہیں۔ فأخذتهم الصیحة مشرقین۔ پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت آتشیں کڑک نے آ لیا۔ فجعلنا علیہا
فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، تو ہم نے ان کی بستی کو زیر و زبر کر دیا اور ہم نے ان پر پتھر کی طرح سخت مٹی کے کنکر برسائے۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، بے شک اس واقعہ میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور بے شک وہ بستی ایک آباد راستہ پر واقع ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ، بے شک اس واقعہ قوم لوط میں اہل ایمان کے لیے نشانی عبرت ہے۔ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور بے شک باشندگان ایکا یعنی گھنی جھاڑیوں کے رہنے والے بھی بڑے ظالم تھے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، بس ہم نے ان سے بھی انتقام لیا اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر موجود ہیں۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک وادی ہجر کے باشندوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، اور ہم نے انہیں بھی اپنی نشانیاں دی مگر وہ ان سے روگردانی کرتے رہے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، اور وہ لوگ بے خوف و خطر پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، تو انہیں بھی صبح کرتے ہی خوفناک کڑک نے آ پکڑا۔ فما اغنا عنہم ما كانوا یکسبون، سو جو مال وہ کمایا کرتے تھے وہ ان سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دفع نہ کر سکا۔ وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجمیل، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے اب سے پیدا نہیں کیا، اور یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے، سو اے اخلاق مجسم آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ درگزر کرتے رہیے۔ ان ربک لہو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب ہی سب کو پیدا فرمانے والا خوب جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، اور بے شک ہم نے آپ کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں یعنی سورۃ فاتحہ اور بڑی عظمت والا قرآن پاک عطا فرمایا ہے۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین، آپ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھیے جن سے ہم نے کافروں کے گروہوں کو چند روزہ عیش کے لیے بہرہ مند کیا ہے، اور ان کی گمراہی پر رنجیدہ خاطر بھی نہ ہوں، اور اہل ایمان کی دل جوئی کے لیے اپنے شفقت و اتفاق کے بازو جھکائے رکھیے۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور فرما دیجئے کہ بے شک اب میں ہی عذاب الہی کا واضح و صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ کما انزلنا علی المقتصمین، جیسا عذاب کہ ہم نے تقسیم کرنے والوں یعنی یہود و نصارہ پر اتارا تھا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے تقسیم کر ڈالا، یعنی موافق آیتوں کو مان لیا اور غیر موافق کو نہ مانا۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سو آپ کے رب کی قسم ہم ان سب سے ضرور پوچھ کچھ کریں گے۔ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان اعمال سے متعلق جو وہ کرتے رہے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بس آپ وہ باتیں اعلانیہ کہہ ڈالیں جن کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور آپ مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ،
بے شک مذاق کرنے والوں کو انجام تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کو کافی ہے۔ الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بناتے ہیں سو وہ ان قریب اپنا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ آپ کا سینہ اقدس ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سو آپ حمد کے ساتھ اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور سجود کرنے والوں میں شامل رہا کریں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ آپ کو آپ کی شان کے لائق مقام یقین مل جائے۔ سورۃ النحل، اس کی آیاتیں ہیں 128 اور اس کے رکوع ہیں 16۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ تعالیٰ کا وعدہ قریب آ پہنچا سو تم اس کے چاہنے میں عجلت نہ کرو، وہ پاک ہے اور وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون، وہی فرشتوں کو وحی کے ساتھ جو جملہ تعلیمات دین کی روح اور جان ہے اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل فرماتا ہے کہ لوگوں کو ڈر سنائے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، سو میری پرہیزگاری اختیار کرو۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، اسی نے آسمانوں اور زمین کو درست تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، وہ ان چیزوں سے برتر ہے جنہیں کفار اس کا شریک گردانتے شریک بناتے ہیں۔ خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين، اسی نے انسان کو ایک تولیدی قطرہ سے پیدا فرمایا، پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کے حضور مطیع ہونے کی بجائے کھلا جھگڑالو بن گیا۔ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، اور اسی نے تمہارے لیے چوپائے پیدا فرمائے، ان میں تمہارے لیے گرم لباس ہے اور دوسرے فوائد ہیں، اور ان میں بعض کو تم کھاتے بھی ہو۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور ان میں تمہارے لیے رونق اور دلکشی بھی ہے جب تم شام کو چراگاہ سے واپس لاتے ہو اور جب تم صبح کو چرانے کے لیے لے جاتے ہو۔ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور یہ جانور تمہارے بوجھ بھی ان شہروں تک اٹھا لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر جان کا مشقت کے نہیں پہنچ سکتے تھے، بے شک تمہارا رب نہایت شفقت والا نہایت مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر ترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، اور اسی نے گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کو پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کر سکو، اور وہ تمہارے لیے باعث زینت بھی ہوں، اور وہ مزید ایسی بازینت سواریوں کو بھی پیدا فرمائے گا جنہیں تم آج نہیں جانتے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور درمیانی راہ اللہ تعالیٰ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے اور اس میں سے کئی ٹیڑھی راہیں بھی نکلتی ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب ہی کو ہدایت فرما دیتا۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون،
وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان کی طرف سے پانی اتارا، اس میں سے کچھ پینے کا ہے اور اسی میں سے کچھ شجرکاری کا ہے، جس سے نباتات، سبزے اور چراگاہیں اگتی ہیں جن میں تم اپنے مویشی چراتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اسی پانی سے تمہارے لیے کھیت اور زیتون اور کھجور اور انگور، ہر قسم کے پھل اور میوے اگاتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور تمام ستارے بھی اسی کی تدبیر سے نظام کے پابند ہیں، بے شک اس میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ اور حیوانات، نباتات اور معدنیات وغیرہ میں سے بقیہ جو کچھ بھی اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا فرمایا ہے، جن کے رنگ الگ الگ ہیں، سب تمہارے لیے مسخر ہیں، بے شک اس میں نصیحت قبول کرنے والے لوگوں کے لیے نشانی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور وہی ہے جس نے فضا و بر کے علاوہ بحر یعنی دریاؤں اور سمندروں کو بھی مسخر فرما دیا تاکہ تم اس میں سے تازہ پسندیدہ گوشت کھاؤ، اور تم اس میں سے موتی وغیرہ نکالو جنہیں تم ذبائش خوبصورتی کے لیے پہنتے ہو۔ اور اے انسان، تو کشتیوں اور جہازوں کو دیکھتا ہے جو دریاؤں اور سمندروں کا پانی چیرتے ہوئے اس میں چلے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ تاکہ تم دور دور تک اس کا فضل یعنی رزق تلاش کرو، اور یہ کہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور اسی نے زمین میں مختلف مادوں کو باہم ملا کر بھاری پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے تمہیں لے کر کانپنے لگیں، اور نہریں اور قدرتی راستے بھی بنائے تاکہ تم منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکو۔ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ۔ اور دن کو راہ تلاش کرنے کے لیے علامتیں بنائیں، اور رات کو لوگ ستاروں کے ذریعے بھی راہ پاتے ہیں۔ أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ کیا وہ خالق جو اتنا کچھ پیدا فرمائے اس کے مثل ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ کیا تم لوگ نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ اور یہ مشرک لوگ جن بتوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہیں، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ وہ مردے ہیں، زندہ نہیں، اور انہیں اتنا بھی شعور نہیں کہ لوگ کب اٹھائے جائیں گے۔ الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة قلوبهم منکرة وهم مستکبرون۔
تمہارا معبود یکتا ایک ہے، بس جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ سرکش و متکبر ہیں۔ لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ یہ بات حق کو ثابت ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سرکشوں متکبروں کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے تو وہ کہتے ہیں اگلی قوموں کے جھوٹے قصے اتارے ہیں۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ۔ یہ سب کچھ اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ روز قیامت کے دن وہ اپنے اعمال بد کے پورے بوجھ اٹھائیں، اور جو کچھ بوجھ ان لوگوں کے بھی اٹھائیں جنہیں اپنی جہالت کے ذریعے گمراہ کیے جا رہے ہیں۔ جان لو بہت برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ بے شک ان لوگوں نے بھی فریب کیا جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے مکر و فریب کی عمارت کو بنیادوں سے اکھاڑ دیا تو ان کے اوپر سے ان پر چھت گر پڑی اور ان پر اسی طرف سے عذاب آ پہنچا جس کا انہیں کچھ خیال بھی نہ تھا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر وہ انہیں قیامت کے دن رسوا کرے گا اور ارشاد فرمائے گا میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے حق میں تم مومنوں سے جھگڑا کرتے تھے؟ وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے کہیں گے بے شک آج کافروں پر ہر قسم کی رسوائی اور بربادی ہے۔ الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان اللہ علیم بما کنتم تعملون۔ جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر بدستور ظلم کیے جا رہے ہوں، سو وہ روز قیامت کے دن اطاعت و فرما برداری کا اظہار کریں گے اور کہیں گے ہم دنیا میں کوئی برائی نہیں کیا کرتے تھے۔ کیوں نہیں، بے شک اللہ تعالی خوب جانتا ہے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ۔ بس تم دوزخ کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو، سو تکبر کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور پرہیزگار لوگوں سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا ہے؟ وہ کہتے ہیں دنیا آخرت کی بھلائی اتاری ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو نیکی کرتے رہے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی بہتر ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر کیا ہی خوب ہے۔ جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين۔ سدا بہار باغات ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے میسر موجود ہوگا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو صلہ عطا فرماتا ہے۔
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، جن کی روحیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ نیکی و طاعت کے باعث پاکیزہ اور خوش و خرم ہوں۔ ان سے فرشتے قبض روح کے وقت ہی کہہ دیتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تم جنت میں داخل ہو جاؤ ان اعمال صالحہ کے باعث جو تم کیا کرتے تھے، اچھے اعمال کے باعث بدلے جو تم کیا کرتے تھے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ یہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سوائے اس کے ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا آپ کے رب کا حکم عذاب آ پہنچے۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، سو جو اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں کی سزائیں ان کو پہنچی اور اسی عذاب نے انہیں گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم هل على الرسل إلا البلاغ المبين۔ اور مشرک لوگ کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی بھی چیز کی پرستش پوجا نہ کرتے، نہ ہی ہم اور نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یہی کچھ ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو کیا رسولوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کے پیغام اور احکام واضح طور پر پہنچا دینے کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ اور بے شک ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ لوگو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور طاغوت یعنی شیطان اور بتوں کی اطاعت تو پوجا سے اجتناب کرو، پرہیز کرو۔ سو ان میں بعض وہ ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت فرما دی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرما دی، اور ان میں بعض وہ ہوئے جن پر گمراہی ٹھیک ثابت ہوئی۔ سو تم لوگ زمین میں سیر و سیاحت کرو اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اگر آپ ان کے ہدایت پر آ جانا کی شدید طلب رکھتے ہیں تو آپ اپنی طبیعت مطہرہ پر اس قدر بوجھ نہ لائیں، بے شک اللہ تعالیٰ جسے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اسے ہدایت نہیں فرماتا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ لوگ بڑی شد و مد سے اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جائے اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ نہیں اٹھائے گا، کیونکہ نہیں اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ مردوں کا اٹھایا جانا اس لیے ہے تاکہ ان کے لیے وہ حق بات واضح کر دے جس میں وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ کہ کافر لوگ جان لیں کہ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں۔
انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له كن فيكون، ہمارا فرمان تو کسی چیز کے لیے صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ جب ہم اس کو وجود میں لانے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اسے فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی، اس کے بعد ان پر طرح طرح کے ظلم توڑے گئے تو ہم ضرور انہیں دنیا ہی میں بہتر ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو یقیناً بہت بڑا ہے، کاش وہ اس راز کو جانتے ہوتے۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، جن لوگوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر توکل کیے رکھتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور ہم نے آپ سے پہلے مردوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وہی بھیجتے تھے، سو تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تمہیں خود کچھ معلوم نہ ہو۔ بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون، انہیں بھی واقع دلائل اور کتابوں کے ساتھ بھیجا تھا، اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف ذکر عظیم قرآن پاک نازل فرمایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے وہ پیغام اور احکام خوب واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون، کیا وہ برے مکر و فریب کرنے والے لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دے یا کسی ایسی جگہ سے ان پر عذاب بھیج دے جس کا انہیں کوئی خیال بھی نہ ہو۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، یا ان کی نقل و حرکت، سفر اور شغل و تجارت کے دوران ہی انہیں پکڑ لے، سو وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف الرحیم، یا انہیں ان کے خوف زدہ ہونے پر پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب بڑا شفیق نہایت مہربان ہے۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، کیا انہوں نے ان سایہ دار چیزوں کی طرف نہیں دیکھا جو اللہ تعالی نے پیدا فرمائی ہیں کہ ان کے سائے دائیں اور بائیں اطراف سے اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے پھرتے رہتے ہیں، اور وہ در حقیقت طاعت و عاجزی کا اظہار کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، جملہ جاندار اور فرشتے اللہ تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ ذرا بھی غور و تکبر نہیں کرتے۔ یخافون ربهم من فوقهم ومن فوقهم ويفعلون ما یؤمرون، وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے رہتے ہیں، اور جو حکم انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیای فارہبون، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تم دو معبود مت بناؤ، بے شک وہی اللہ تعالیٰ معبود ایک یکتا ہے، ایک ہے، اور تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور سب کے لیے اسی کی فرما برداری واجب ہے، تو کیا تم غیر از خدا کسی سے ڈرتے ہو؟
وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، اور تمہیں جو نعمت بھی حاصل ہے سو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کے آگے کریا زاری کرتے ہو۔ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، پھر جب اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو تم سے دور فرما دیتا ہے تو تم میں سے ایک گروہ اس وقت اپنے رب سے شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، یہ کفر و شرک اس لیے تاکہ وہ ان نعمتوں کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھی ہیں، بس اے مشرکو چند روزہ فائدہ اٹھا لو، پھر تم ان قریب اپنے انجام کو جان لو گے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ، اور یہ ان بتوں کے لیے جن کی حقیقت کو وہ خود بھی نہیں جانتے اس رزق میں سے حصہ مقرر کرتے ہیں جو ہم نے انہیں عطا کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم تم سے اس بہتان کی نسبت ضرور پوچھ گچھ کی جائے گی جو تم باندھا کرتے ہو۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، اور یہ کفار و مشرکین اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں مقرر کرتے ہیں، وہ اس سے پاک ہے، اور اپنے لیے وہ کچھ یعنی بیٹے جن کی وہ خواہش کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر سنائی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غصہ سے بھر جاتا ہے۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، وہ لوگوں سے چھپا پھرتا ہے بزعم خیش اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے، اب یہ سوچنے لگتا ہے کہ یا آیا اسے ذلت اور رسوائی کے ساتھ زندہ رکھے یا اسے مٹی میں دبا دے، یعنی زندہ درگور کر دے، خبردار کتنا برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یہ نہایت بری صفت ہے، بری عادت ہے، اور بلند تر صفت اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ظلم کے عوض ظلم کے بدلے فوراً پکڑ لیا کرتا تو اس زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں مقررہ میعاد تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کا مقرر وقت آ پہنچتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہو سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کچھ مقرر کرتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں کہ ان کے لیے بھلائی ہے، ہرگز نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ ہے اور یہ دوزخ میں سب سے پہلے بھیجے جائیں گے اور اس میں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیے جائیں گے۔ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ کی قسم یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو شیطان نے ان امتوں کے لیے ان کے برے اعمال آراستہ و خوشنما کر دکھائے، سو وہی شیطان
آج ان کا دوست ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون۔ اور ہم نے آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری مگر اس لیے کہ آپ ان پر وہ امر واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ کتاب ہدایت اور رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ایمان لے آئی ہے۔ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون۔ اور اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ یعنی بنجر ہونے کے بعد زندہ یعنی سرسبز و شاداب کر دیا، بے شک اس میں نصیحت سننے والوں کے لیے نشانی ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اور بے شک تمہارے لیے مویشیوں میں مقام غور ہے، ہم ان کے جسموں کے اندر کی اس چیز سے جو آنتوں کے بعض مشمولات اور خون کے اختلاط سے وجود میں آتی ہے، خالص دودھ نکال کر تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے۔ وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور کھجور اور انگور کے پھلوں سے تم شکر اور دیگر عمدہ اچھی غذائیں بناتے ہو، بے شک اس میں اہل عقل کے لیے نشانی ہے۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ۔ اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کے دل میں خیال ڈال دیا کہ تو بعض پہاڑوں میں اپنے گھر بنا اور بعض درختوں میں اور بعض چھپروں میں بھی جنہیں لوگ چھت کی طرح اونچا بناتے ہیں۔ ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلفا الوانه فیہ شفاء للناس ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون۔ پس تو ہر قسم کے پھلوں سے رس چوسا کر پھر اپنے رب کے سمجھائے ہوئے راستوں پر جو ان پھلوں اور پھولوں تک جاتے ہیں جن سے تو نے رس چوسنا ہے، دوسری مکھیوں کے لیے بھی آسانی فراہم کرتے ہوئے چلا کر ان کے شکموں سے ایک پینے کی چیز نکلتی ہے، وہ شہد ہے جس کے رنگ جدا گانا ہوتے ہیں، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے۔ واللہ خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا ان اللہ علیم قدیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا ہے پھر وہ تمہیں وفات دیتا یعنی تمہاری روح قبض کرتا ہے، اور تم میں سے کسی کو ناقص ترین عمر بڑھاپا کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ زندگی میں بہت کچھ جان لینے کے بعد اب کچھ بھی نہ جانے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑی قدرت والا ہے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افبنعمت اللہ یجحدون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کے درجات میں فضیلت دی ہے تاکہ وہ تمہیں حکم انفاق کے ذریعے آزمائے، مگر جن لوگوں کو فضیلت دی گئی ہے وہ اپنی دولت سے کچھ حصہ کو بھی اپنے زیر دست لوگوں پر نہیں لوٹاتے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں پر نہیں لوٹاتے یعنی خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وہ سب اس میں بنیادی ضروریات کی حد تک برابر ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟
والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا فرمائے اور تمہارے جوڑوں یعنی بیویوں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے نواسے پیدا فرمائے اور تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا، تو کیا پھر بھی وہ حق کو چھوڑ کر باطل پر ایمان رکھتے ہیں، جھوٹے پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت سے وہ ناشکری کرتے ہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین سے ان کے لیے کسی قدر رزق دینے کے بھی مالک نہیں ہیں اور نہ ہی کچھ قدرت طاقت رکھتے ہیں۔ فلا تضربوا لله الامثال ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، بس تم اللہ تعالیٰ کے لیے مثل نہ ٹھہراؤ، نہ ٹھہرایا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک غلام ہے جو کسی کی ملکیت میں ہے، خود کسی چیز پر قدرت طاقت نہیں رکھتا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے عمدہ اچھی روزی عطا فرمائی ہے، سو وہ اس میں سے پوشیدہ چھپا کر اور ظاہر کر کے خرچ کرتا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر بنیادی حقیقت کو بھی نہیں جانتے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم۔ اور اللہ تعالیٰ نے دو ایسے آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے جن میں سے ایک گونگا ہے، وہ کسی چیز پر طاقت نہیں رکھتا اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے، وہ مالک اسے جدھر بھی بھیجتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا، کیا وہ گونگا اور دوسرا وہ شخص جو اس منصب کا حامل ہے کہ لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور آسمانوں اور زمین کا سب غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور قیامت برپا ہونے کا واقعہ اس قدر تیزی سے ہوگا جیسے آنکھ کا جھپکنا یا اس سے بھی تیز تر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشکرون۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں باہر نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتًا لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے پرندوں کو نہیں دیکھا جو آسمان کی ہوا میں قانون حرکت و پرواز کے پابند ہو کر اڑتے رہتے ہیں؟ انہیں اللہ تعالیٰ کے قانون کے سوا کوئی چیز تھامے ہوئے نہیں ہے، بے شک اس پرواز کے اصول میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔
والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو مستقل سکونت کی جگہ بنایا، سکون کی جگہ بنایا، اور تمہارے لیے چوپایوں کی کھالوں سے عارضی گھر یعنی خیمے بنائے جنہیں تم اپنے سفر کے وقت اور دوران سفر منزلوں پر اپنے ٹھہرنے کے وقت ہلکا پھلکا پاتے ہو. اور اسی اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھیڑوں اور دمبوں کی اون اور اونٹوں کی پشم اور بکریوں کے بالوں سے گھریلو استعمال اور معیشت و تجارت میں فائدہ اٹھانے کے اسباب بنائے جو مقررہ مدت تک ہیں. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. اور اللہ تعالیٰ ہی نے تمہارے لیے اپنی پیدا کردہ کئی چیزوں کے سائے بنائے، اور اس نے تمہارے لیے پہاڑوں میں پناہ گاہیں بنائیں، اور اس نے تمہارے لیے کچھ ایسے لباس بنائے جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں، اور کچھ ایسے لباس جو تمہیں شدید جنگ میں دشمن کے وار سے بچاتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمت کفالت و حفاظت پوری فرماتا ہے تاکہ تم اس کے حضور سر نیاز خم کرو، اپنا سر جھکا دو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. سو اگر پھر بھی وہ روگردانی کریں تو اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذمہ تو صرف میرے پیغام اور احکام کو صاف صاف پہنچا دینا ہے. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر کافر ہیں. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. اور جس دن ہم ہر امت سے اس کے رسول کو اس کے اعمال پر گواہ بنا کر اٹھائیں گے، پھر کافر لوگوں کو کوئی عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور نہ اس وقت ان سے توبہ و رجوع کا مطالبہ کیا جائے گا. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ. اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو نہ ان سے اس عذاب کی تخفیف کی جائے گی، ان سے ٹالا جائے گا، اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی. وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ. اور جب مشرک لوگ اپنے خود ساختہ شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے ہمارے رب، یہی ہمارے شریک تھے جن کی ہم تجھے چھوڑ کر پرتش پوجا کرتے تھے. پس وہ شرکا انہیں جواباً پیغام بھیجیں گے کہ بے شک تم جھوٹے ہو. وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اور یہ مشرکین اس دن اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی و فرما برداری ظاہر کریں گے، اور ان سے وہ سارا بہتان جاتا رہے گا جو یہ باندھا کرتے تھے. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. جن لوگوں نے کفر کیا اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے رہے، ہم ان کے عذاب پر عذاب کا اضافہ کریں گے اس وجہ سے کہ وہ فساد پھیلایا کرتے تھے. وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ
ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. اور یہ وہ دن ہوگا جب ہر امت میں انہی میں سے خود ان پر ایک گواہ اٹھائیں گے، اور اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سب امتوں اور پیغمبروں پر گواہ بنا کر لائیں گے، اور ہم نے آپ پر وہ عظیم کتاب نازل فرمائی ہے جو ہر چیز کا بڑا واضح بیان ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت و بشارت ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. بے شک اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ عدل اور احسان کا حکم فرماتا ہے، اور قرابت داروں رشتہ داروں کو دیتے رہنے کا، اور بے حیائی اور برے کاموں اور سرکشی و نافرمانی سے منع فرماتا ہے. وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم خوب یاد رکھو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور تم اللہ تعالیٰ کا عہد وعدہ پورا کر دیا کرو. جب تم عہد کرو، وعدہ کرو اور قسموں کو پختہ پکا کر لینے کے بعد انہیں مت توڑا کرو، حالانکہ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے آپ پر ضامن بنا چکے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقْضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کات لینے کے بعد توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان فریب کاری کا ذریعہ بناتے ہو تاکہ اس طرح ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے والا ہو جائے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں اسی کے ذریعے آزماتا ہے، اور وہ تمہارے لیے قیامت کے دن ان باتوں کو ضرور واضح فرما دے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے. اور تم سے ان کاموں کی نسبت ضرور پوچھا جائے گا جو تم انجام دیا کرتے تھے. وَلَا تَتَّخِذُوا إِيمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فریب کاری کا ذریعہ نہ بنایا کرو، ورنہ تم اسلام پر جم جانے کے بعد لڑکھڑا جائے گا، اور تم اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے تھے برے انجام کا مزہ چکھو گے، اور تمہارے لیے زبردست عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ وَخَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اللہ تعالیٰ کے عہد حقیر سی قیمت یعنی دنیاوی مال و دولت کے عوض مت بیچ ڈالا کرو. بے شک جو اجر اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اس راز کو جانتے ہو. ما عندكم ينفد وما عند الله باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو مال و زر تمہارے پاس ہے فنا ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے. اور ہم ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا ضرور ان کا اجر عطا فرمائیں گے ان کے اچھے اعمال کے عوض جو انجام دیتے رہے تھے. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ جو کوئی نیک عمل کرے خواہ مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے اور انہیں ضرور ان کا اجر بھی عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سو جب آپ قرآن پاک پڑھنے لگیں تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، بے شک اسے ان لوگوں پر کچھ بھی غلبہ حاصل نہیں ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، بس اس کا غلبہ صرف انہی لوگوں پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے ہیں۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون، اور جب ہم کسی آیت کی جگہ دوسری آیت بدل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے، تو کفار کہتے ہیں کہ آپ تو بس اپنی طرف سے گھڑنے والے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ آیتوں کے اتارنے اور بدلنے کی حکمت نہیں جانتے۔ قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اس قرآن کو روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام نے آپ کے رب کی طرف سے سچائی کے ساتھ اتارا ہے تاکہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے، اور یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور بے شک ہم جانتے ہیں کہ وہ کفار و مشرکین کہتے ہیں کہ انہیں یہ قرآن محض کوئی آدمی ہی سکھاتا ہے جس کی طرف وہ بات کو حق سے ہٹاتے ہوئے منسوب کرتے ہیں، اس کی زبان اجمی ہے اور یہ قرآن پاک واضح اور روشن عربی زبان میں ہے۔ ان الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم، بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت یعنی صحیح فہم و بصیرت کی توفیق بھی نہیں دیتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون، بے شک جھوٹی افطرا پردازی بھی وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ جھوٹے ہیں۔ من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا، مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے، لیکن ہاں وہ شخص جس نے دوبارہ شرع صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا سو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت پر عزیز رکھا پیارا سمجھا، اور اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر
اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ ہیں آخرت کے انجام سے غافل ہیں۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، یہ حقیقت ہے بے شک یہی لوگ آخرت میں خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم، پھر آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے آزمائشوں اور تکلیفوں میں مبتلا کیے جانے کے بعد ہجرت کی، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے وطن چھوڑ دیے، پھر جہاد کیے اور پریشانیوں پر صبر کیے، تو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون، وہ دن یاد کریں جب ہر شخص محض اپنی جان کی طرف دفاع کے لیے جھگڑتا ہوا حاضر ہوگا، اور ہر جان کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی بستی کی مثال بیان فرمائی جو بڑے امن و اطمینان سے آباد تھی، اس کا رزق اس کے مکینوں کے پاس ہر طرف سے بڑی وسعت و فراغت کے ساتھ آتا تھا، پھر اس بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھوک اور خوف کے عذاب کا لباس پہنا دیا ان اعمال کے سبب سے جو وہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور بے شک ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، پس انہی عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظالم ہی تھے۔ فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، پس جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں اللہ تعالیٰ نے بخشا ہے تم اس میں سے کھایا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر بجا لاتے رہو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو حرام کیا ہے، پھر وہ شخص حالت اضطرار یعنی انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، نہ طلب لذت میں احکام الہی سے سرکشی کرنے والا ہو اور نہ مجبوری کی حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، اور وہ جھوٹ مت کہا کرو جو تمہاری زبانیں بیان کرتی رہتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، اس طرح کہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھو، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، فائدہ تھوڑا ہے مگر ان کے لیے عذاب بڑا دردناک ہے۔ وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، اور یہود پر ہم نے وہی چیزیں حرام کی تھیں جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں،
اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم۔ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی پھر اس کے بعد تائب ہوئے، تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام تنہا ذات میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں ایک امت تھے، اللہ تعالیٰ کے بڑے فرما بردار تھے، ہر باطل سے کنارہ کش صرف اسی کی طرف یکسو تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ شاکر الانعام اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شاکر تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چن کر اپنی بارگاہ میں خاص برگزیدہ بنا لیا اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت فرما دی۔ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ پھر اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کریں جو ہر باطل سے جدا تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ ہفتہ کا دن صرف انہی لوگوں پر مقرر کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا، اور بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین۔ اے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بحث بھی ایسے انداز سے کیجیے جو نہایت حسین ہو۔ بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ، اور اگر تم سزا دینا چاہو تو اتنی ہی سزا دو جس قدر تکلیف تمہیں دی گئی تھی، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ اور اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے، اور آپ کا صبر کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے، اور آپ ان کی سرکشی پر رنجیدہ خاطر نہ ہوا کریں، اور آپ ان کی فریب کاریوں سے اپنے کشادہ سینہ میں تنگی بھی محسوس نہ کیا کریں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنی معیت خاص سے نوازتا ہے جو صاحبان تقوی ہوں، اور وہ لوگ جو صاحبان احسان بھی ہوں۔